بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں۔ سب سے بڑا سوال جو ہماری زندگی کا ہوتا ہے کہ جب ہماری صحت ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے اور جب ہم آپس میں ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا کسی رشتہ دار سے، کسی گھر والوں سے، کسی دوست سے، تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے سوال یہی آتا ہے کہ جو بیماریاں آتی ہیں، جو بیماری ہو جاتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ پھر اتنا لمبا یہ ڈسکشن چلتا ہے آپس میں ہی کہ ہمارے گھر میں تو ہمارے دادا کو، نانا کو، نانی دادی کو، ہمارے بڑے بزرگوں کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ تو ماشاءاللہ ایک دم چست تندرست تھے اور بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے، پورا دن محنت کرتے تھے، ہاتھوں سے چکی پیس لے اور مسالے پیسنے یہ سب اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیز جو ہوتی ہے، جو انچاہی، مطلب ہم اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتے ہیں، ہم کھانے کا خیال رکھتے ہیں، ہم کو کیا پہننا ہے، ہم کو کس موسم میں کس طرح باہر نکلنا ہے اور کون سی غذا ہمارے صحت کے لیے اچھی ہے، اتنا سب فکر ہم پورے ٹائم یہی فکر ہوتا ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ہیلدی ہو، تندرست ہو اور ہمارے جسم کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ سب چیزیں جو ہے ہمارے دماغوں میں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ بہت سے لوگ کو شاید پتہ بھی ہو یہ بات کہ حدیثوں میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ اس میں حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ آپ اپنی بیماریوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور اس کے تدابیر بھی بتائے گئے ہیں۔ بہت الگ الگ قسم کے ہیں۔ تو ایک ایسا ہے کہ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تدابیر بتائی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے کا جو منہ ہوتا ہے اس کو بند کرو۔ مشکیزہ جو زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا، چمڑے کا، کچھ پانی وغیرہ بھرتے تھے۔ تو اور ایسی بہت سی ملتی جلتی حدیثیں بھی ہماری کتابوں پہ آتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسی بہت سی حدیثیں آتی ہیں کہ برتن کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشکیزے، اس وہ زمانے میں مشکیزہ استعمال کیا جاتا تھا، تو مشکیزوں کا استعمال کا ڈھانک کے اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی ہوا کرتا تھا، تو ایک چمڑے کا، لیدر کا ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھا جائے تو کبھی کبھی ریگستان میں نظر پڑ جاتی ہیں، اونٹوں کے اوپر رکھا کرتے تھے وہ۔ تو اس زمانے میں جو چیز استعمال کرتی وہ مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے اور پانی کے لیے مشکیزہ ہوا کرتا تھا۔ تو کہا ہے کہ بند کر کے رکھا کرو۔ تو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو بھی برتن ہم استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم ہے۔ کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس سے بیماری اترتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے، اور جس کسی کے بھی یہاں پہ یا کہیں بھی ہو، جس کسی کے گھر میں آپ لے لو یا دکانوں میں لے لو، اگر کوئی چیز کھلی ہوئی ہو تو وہ بیماری اس کے اندر اتر جاتی ہے۔ ناظرین، ایک کال ہے، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ تو میں نے آپ سے پتہ کرنا میں چاہ رہی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ جی اسے پتہ 3 سال کی ایج سے ایکسما شروع ہوا ہے، اور پہلے اس کے ہاتھوں پہ تھا، پھر اس کے بازوؤں پہ آ گیا ہے، کرتے کرتے اس کی گردن پہ پھر آیا ہے، اور اب اس کے فیس پہ آ گیا، اور اسپیشلی اس کی آنکھوں کے نیچے کافی برا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آنکھوں کی جگہ پہ میں کوئی کریم وغیرہ بھی نہیں لگا سکتی، اور جو ڈاکٹرز اس کے لیے پرسکرائب کر رہے ہیں وہ کافی اسٹرانگ کریمز ہیں جو کہ اس کی اسکن کو وہ برن کر رہے ہیں۔ ابھی تو ایج میں ان کی 3 سال ہے؟ نہیں، ابھی وہ 10 سال کی ہیں، تو 10 سال کی ہے۔ لگاتار ان کو تقریباً 7 سال سے یہ
تکلیف میں میری بیٹی مبتلا ہیں. جی جی 7 سال سے تو مطلب ان کو ایگزیما کی شکایت ہاں ہے. جی تو ہاں جی ایگزیما بالکل. مطلب کس شکل میں آتی؟ دانے وغیرہ آتے ہیں یا ایچنگ خارش کرتے رہتی ہے؟ خارش سے اور پھر وہ اس کو کٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ خارش کر کر کے, اور بس. اور جہاں پہ وہ اسٹیرائڈ کریم ابھی جہاں پہ اس کے بازوؤں پہ لگائی ہے وہ سب جگہ اس کی وہ اسکن دانے دانے سے ہو گئے ہیں, جگہ براؤن ہو گئی ہے. تو کافی وہ اسٹرانگ جو ہوتی ہے, اور پھر اس جگہ سے وہ گی بھی نہیں ہے اس کے ایکسما, وہاں پہ بھی اب گردن پہ بھی, اور اب اس کے منہ وغیرہ پہ بھی آ گئی ہے. اچھا تو مطلب آل اوور دا باڈی الگ الگ پارٹ میں ان کو ایگزیما جی ہو جی گیا, دانے وغیرہ آتے ہیں اور نہیں کٹس, بس ریڈنس ہے زیادہ تر اس ریڈنیس کو, اور آتی ہے. ڈرائی مطلب ڈرائی ڈیڈ اسکن جیسے ہوتی ہے نا وہ اس کے منہ پہ اور گردن پہ ایسے اور بازوؤں پہ آتی ہے. اچھا آپ صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے باڈی کے لیے, باڈی واش یا کچھ؟ صابن تو نہیں, جو ڈاکٹرز نے ان کو کریم دی ہے نا وہی میں استعمال کرتی ہوں اچھا شاور ٹھیک کے ہے, لیے بھی. اور اوکے. اس کی اوینو کریم ہے, ایک ڈپرو بیس جی ہے, جی جی اور یہ استعمال کر رہی ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت بہت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو دیکھیے ہم جیسے کہ حدیث میں ہی آیا ہے کہ تو یہ سوال کرنا یا آپس میں اس بات کا ذکر کرنا کہ بیماری کی وجوہات کیا ہے یا وجہ کس وجہ سے آئی. جن کے گھر میں کوئی خاندانی جیسے بیماری کہتے ہیں نا کہ یہ پشتوں سے چلی آتی ہے بیماریاں, تو وہ بیماریاں پھر ہم کو لگتی ہے, تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جینیٹک پرابلم ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے بچوں میں پھر بچوں کے بچوں میں یہ چلی آتی ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن جن کی یہاں پہ بیماری نہیں ہے تو اگر ہم اس حدیث کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنی اچھی بات ہے ہمارے دین میں, ہمارے مطلب ہمارے پاس ہر ایک پرابلم کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دیا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تدابیر جو پہلے ہی سے ہی ہم کو بتا دی ہے. ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو کچھ نہیں بھی, تو اگر آپ جو قرآن میں جو آیتیں آتی ہے جس میں بہت سی جگہوں پہ غذائیں دالوں کا نام آیا ہوا ہے, جیسے زیتون کا نام آیا ہے, انجیر کا نام آیا ہے, تو آپ سوچیں جن سبزی پھلوں کے جو نام آئے ہیں وہ اس میں کتنی تاثیر اللہ نے دی ہوگی. صرف ہمارے یقین پر یہ چیز ہے کہ ہم اس پہ کتنا اعتبار کریں اور ہم اس کو کتنا توکل کر کے اس چیز کو کھائیں. تو اس کا مطلب کہ جو بیماریاں انچاہی بیماریاں گھروں میں آتی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کیونکہ رات کو ہم نے کھانا کھایا, کبھی کبھی رات کو اتنی سستی آتی ہے کہ ہم سے گھر کا کام بھی نہیں ہو پاتا ہے. ہم نے ڈنر کر لیتے ہیں, کبھی کبھی لنچ کر لیتے ہیں اور ہم اس کو کھانے کو کھلا رکھ کے چلے جاتے ہیں, ہم اس کو ڈھکنا بھول جاتے ہیں, بند کرنا بھول جاتے ہیں. تو کیا آیا اس حدیث میں کہ ہر سال, کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے یعنی بیماری اترتی ہے, اور جو بھی کھانا کھلا ہو یا پانی کا منہ کھلا ہو, پانی کا مشکیزہ کھلا ہو, یا آپ بوٹل میں ڈالتے ہو تو بوٹل کا ڈھکن اگر کھلا ہو تو وہ بیماری جو ہے اس میں اتر جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہے, تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کھانا کھائے, آپ کتنے بھی تھکے ہو, باہر سے آئے ہو, یا آپ کتنے بھی آپ بیزی ہو, اس بیزی لائف میں سے اپنے گھر میں صبح شام یہ دھیان رکھیں کہ کسی پانی کا جو ڈھکن وہ کھلا نہ ہو, کسی برتن کا جو ڈھکن ہے وہ کھلا نہ رہ جائے, کوئی کھانا بچوں نے کھا کے اس کو کھلا نہ رکھ دیا. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس پہ عمل کر کے اس چیز کو آپ نہ کھائیں. اگر آپ کے دل, کیونکہ میرے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کبھی کبھی چیزیں کھلی رہ جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے, تو وہ چیز حالانکہ بہت برا لگتا ہے کہ کھانے کی بربادی ہو جاتی ہے, کہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کھانا رہ گیا, کھلا رہ گیا. اور پھر وہ جب ہم جانتے ہیں بات کہ اگر میں نے اس برتن کو کھلا رکھا ہے, اچھا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رات کون سی ہوگی, جب وبا اترے گی وہ رات کون سی ہے ہم کو نہیں پتا, وہ کون سے سال کا دن ہوگا, کون سے سال کا مہینہ ہوگا, یہ ہم کو نہیں پتا. تو ظاہر سی بات ہے, تو ہمارے دل میں اگر یہ بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی سمجھداری اس ٹائم پہ دکھائے کہ پہلی بات تو وہ کھلا نہ رہے, اور اگر غلطی سے خدا نہ خواستہ کبھی کھلا ہے تو وہ آپ نہ کھائے, یا بچوں کو بھی اس کو کھانے کے لیے نہ کہیں. تو کوشش یہ کرے کہ کھانا بھی ضائع نہ ہو ہمارے ہاتھ سے,
اور گھر میں جو بڑے لوگ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ چیز کھلی نہ رہ گئی ہو آپ کے لیے، تو اس کا انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ تدبیر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو سوچے ہمارے پاس یہ سوال کا جواب ہے، تو ہم ابھی آپس میں یہ ڈسکشن کر ہی نہیں سکتے کہ یہ بیماری کہاں سے آئی، یہ بیماری کیوں آئی، یہ تو خاندانی بیماری نہیں لگتی ہے، یہ میرے گھر میں ہی کیوں آئی، یا میرے ہی گھر میں میرے ہی لوگوں کو کیوں آئی، میرے اپنوں کو کیوں آئی۔ تو اس کا سوال کا جواب آپ خود سوچئے گا کہ کہاں کون سی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیماری آئی ہے۔ تو اس بات کا انشاءاللہ خیال رکھے کہ کوئی بھی برتن دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی دن کا بیچ کا حصہ ہو، آپ اس میں بہت خاص کر کے خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ پانی جو کھلا ہوا، ہم گلاس میں پانی منگاتے ہیں اور وہ کھلا ہوا رہ جاتا ہے، آپ اس کو بھی نہ پیے۔ تو اس چیز کا، اور برتنوں کا ایسا ہے کہ ہم پانی رکھ کے بھول جاتے ہیں، بیت الخلاء ہو، باتھ روم میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں پہلی بات تو آپ پانی بھر کے نہ رکھیں اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں انشاءاللہ۔ تو یہ پرہیز آپ کو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی کس طرح ہم کو بچنا ہے، پریکاشن کیا ہے بیماریوں سے بچنے کی، وہ ہم کو بتا دی گئی ہے۔ تو یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر میں جو رہتے ہیں اپنے پیاروں کو کس طرح بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ضرور آپ کوشش کریں۔ تو تو میں سوال پر آتی ہوں کہ جو کالر نے مجھے ابھی کال کیا تھا، ان کا سوال تھا کہ ان کی بیٹی جو 3 سال کی عمر سے ہی ان کو بہت ایگزیما ہے، اور ابھی ماشاءاللہ یہ 10 سال کی ہے اور ان کو سٹل ایگزیما ہے، خارش ہوتی ہے اور ان کو ریڈنس ہو جاتی ہے باڈی میں، گردن میں بتایا انہوں نے ہے، آنکھوں کے نیچے آیا ہے کریں۔ دیکھیے پہلے یہاں پہ دیکھا جائے تو کیونکہ ویدر ایسا ہوتا ہے موسم کی وجہ سے، اور جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پہ اتنی ایگزیما کی جو شکایت ہوتی ہے، جو خارش کی شکایت ہوتی ہے، وہ شاید نہیں سننے ملتی ہے جتنی ہم کو یہاں پہ یو کے میں ملتی ہے۔ تو اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم پانی کم پیتے ہیں، جب حاملہ عورتیں ہوتی وہ پانی کم پیتی ہیں، اور باقی دوائیاں بہت زیادہ ہم کو دی جاتی ہے، سب بچوں کے لیے ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم کو سوٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کی بچی ماشاءاللہ بڑی ہے، تو پہلی بات تو آپ اس کی پانی کا خیال رکھیں کہ وہ پانی جتنا ہو سکے دن بھر میں وہ اس کو پانی پلاتے رہیں، کیونکہ جتنا پانی وہ پیے گی انشاءاللہ اتنے اس کے جسم سے ہے یہ جو ایگزیما ہے وہ انشاءاللہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا صرف پانی سے۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی لاسٹ ویک میں نے فون کیا تھا آپ کو وہ بلڈ کے بارے میں، جی جی سی آر پی تے ای ایس آر۔ جی جی آپ نے بتایا تھا نیم اور کریلا جی جی پریشر ہے ان کو، تو یہ کر سکتا ہے یوز؟ بلڈ پریشر ہے ان کو؟ ہاں 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 کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، نیم کا تاثیر ٹھنڈا ہوتا ہے گرم؟ نیم کی تاثیر نہ ایک دم ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بیچ کی ہوتی ہے یہ، لیکن یہ جو نیم کا پتا ہے وہ اتنا مفید ہے کہ آپ کے خون میں جو بھی گندگی ہوتی ہے، خون اگر گاڑھا ہو تو اس کو پتلا کرنا، اس میں بہت سی تاثیر ہوتی ہے۔ تو وہ آپ فریش والا نہیں ملا، وہ پاؤڈر ملا؟ نیم کا پاؤڈر اچھا، اگر آپ نے پاؤڈر لیا ہے تو آپ اس کو ہفتے میں 3 بار ہی استعمال کیجئے، کیونکہ اگر نیم کا جو پتا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ وہ فریش ہوتا ہے۔ جی جی کچھ دکانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں بولنا پڑتا ہے، میں اتنی ڈیٹیل بتا رہی ہوں۔ کچھ سری لنکن دکان جو ہوتی وہاں پہ وہ لوگ رکھتے ہیں، تو آپ کو ان کو پہلے سے اگر آپ ان کو انفارم کر دیں، اطلاع کر دیں کہ مجھے نیم کے فریش پتے چاہیے، تو وہ لا کے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ بھی کیونکہ مجھے پتا ہے، کیونکہ یہ چیز مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی کبھی تو یہ چیز ملتی ہے۔ تو ابھی اگر اپنے پاؤڈر کا استعمال کر لے بے شک، لیکن زیادہ نہیں، ہفتے میں 3 دفعہ بہت ہے، اور ایک دن میں ایک ہی دفعہ جب بھی آپ کو پانی پینا ہو، یا تو ناشتے سے پہلے یا بعد میں کھائے 1 گھنٹے کے بعد، تو یہ چیزیں آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فرق ملے یہ گا۔ پانی میں گول کر پی لینا؟ جی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سوری میں نے آپ کو ٹوک دیا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلونجی کا آئل کا بھی استعمال آپ ضرور کریں۔ تو ایک دن آپ نے نیم کا پانی آپ نے پی لیا ہے، پانی میں گھول کے پینا ہے آپ کو، جی پانی میں گھول کے پینا ہے، اور جو جی بولیں۔ کتنی مقدار میں؟ ½ ٹی اسپون، پانی؟ 1 گلاس پانی میں ½ ٹی اسپون لینا ہے، اور کلونجی کا تیل بھی جو ہے آپ کو ½ ٹی اسپون لینا ہے، لیکن جب نے
एक दिन आपने कलौंजी का तेल लेना है सुबह, आप खाली पेट ले या खाने के बाद 1 घंटे के बाद ले, और दूसरे दिन आप नीम का पानी लीजिए। आप ऐसा करके उसको ऑल्टरनेट डेज़ पे रखें। जी हाँ, तो दूसरा जो ESR था वो डॉक्टर बोला ये इस ब्लड का फ्रैक्शन होता है बॉडी में, कहीं भी फ्रैक्शन, और उसके लिए भी कुछ बता देना। जी, जी। देखिए, नीम का जो पत्ता मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह चलिए मैं आपको उसको और डिटेल में बताती हूँ, ठीक है? एक और बात करनी थी, उसको अथराइटर भी बहुत अथराइटर है। अथराइटर के लिए बता देना क्या लेना है। आर्थराइटिस है उनको? अथराइटर बहुत हाई है। अच्छा, चलिए मैं इंशाल्लाह बताती हूँ, ठीक है? एक बोल देना उसे, खुराक में भी क्या अथराइटर उनकी में एज क्या क्या है? लेना उनकी चाहिए, एज क्या बता दें आप मुझे क्या प्लीज़। नहीं खाना चाहिए, तो उसका कोई नुस्खा भी बताना अथराइटर के लिए, जी, जी, और वो फ्रैक्शन के लिए भी। बस इन्फेक्शन, जी, जी, ज़रूर बहुत इंशाल्लाह, ठीक बहुत है? मेहरबानी, ओके, बहुत मेहरबानी। ठीक है। देखिए, अब बहुत सी दुकानों पे मैं खाली आपको क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऐसी बात है कि हम किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी दे तो इस पे भी हमको सदके जारिया का सवाब मिलता है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें फ़्रेश बहुत आसानी से मिलती है। और अगर नहीं भी उनके पास होता है तो उनका एक सिस्टम होता है कि अगर ग्राहक उनके पास जाए और उनसे उनको इन्फॉर्म करे कि हमको नीम के पत्तों की ज़रूरत है फ़्रेश की, तो वो लोग जब उनके पास स्टॉक आता है तो वो मैसेज करते हैं और लोग जाके वहाँ से पिकअप करते हैं। तो ऐसा भी होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कितनी नज़दीक में क्या है, लेकिन जहाँ पर भी आपके बांग्लादेशी शॉप हो, चाहे फिर आपका श्रीलंकन शॉप हो, वहाँ पे नीम का पत्ता अभी मिल जाता है। और माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें दुकानों में यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। अब ऐसा है कि हम जो चीज़ जिन घरों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको बेशक पता होगा कि ये सब चीज़ें माशाल्लाह सब अल्लाह ने दी हुई है यहाँ पे। तो आप पूछिए उनसे जाके, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ नहीं मिलती है। चले हम एक्जिमा पे आते हैं। तो इनसे मैंने कहा पानी बहुत पिया कीजिए। अच्छा, एक्जिमा का लिए आपने कहा है कि उनको रेडनेस होती है, तो अगर सोप का अच्छी बात है कि आप बॉडी वॉश और वगैरह इस्तेमाल नहीं करती है। बेबी कोई प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। हाँ, जो डॉक्टर्स ने यहाँ पे दिया है 2-3 जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होती है। उसके लिए डबल बेस भी आप उनसे बोल सकती, प्रिस्क्राइब करें आपको डबल बेस भी। जो एक्जिमा आप मुझे बता रहे हैं, इस एक्जिमा के लिए मैं पहले आपको जीपी का बता रही हूँ, फिर मैं आपको घरेलू नुस्खे इंशाल्लाह बताऊंगी। तो जीपी में अगर आप डॉक्टर से कहे कि उनको प्रिस्क्राइब करें डबल बेस क्रीम, ये बहुत ही बेहतर होती है बाकी सब क्रीम से। अगर हम उसको कंपेयर करें तो डबल बेस वन ऑफ द बेस्ट क्रीम यहाँ पर होती है, जो एक्जिमा के लिए बच्चों को बहुत जल्दी जो है उनको असर दिखाना शुरू करती है। इसके अलावा आपको पानी बहुत पीना है। बच्ची को कहे कि आप पानी बहुत पिए। और खारिश, जैसे मैंने कहा है कि नीम के पत्ता अगर आपको मिलता है तो इस पानी से अगर आप उसको नहलाओगे, अच्छा चलिए नीम का पत्ता अगर नहीं भी मिलता है तो आप मेथी का पानी बनाएं, नहाने का पानी हफ्ते में 2 बार उसको नहलाएं मेथी के पानी से। मेथी है घर में बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन अगर नीम के पत्ते आपको मिलते हैं तो वो और भी बेहतर है खारिश के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी वो नहाए तो उसके पानी को बहुत अच्छे से बॉईल करें मेथी दाने के साथ। अब आप जितनी भी क्वांटिटी, आप जितनी मिकदार में पानी ले रहे हो, 1 बाल्टी ले रहे हो तो उसमें 50 ग्राम या उससे कम आप डाल दें मेथी और उसको बॉईल कर ले। पानी का कलर चेंज हो जाता है। इससे इसको नहलाया कीजिए हफ्ते में 2 बार। इससे क्या होगा, अगर उनके जिस्म पे, जिल्द में अगर किसी किस्म की भी बैक्टीरिया आ रहे हैं या फंगस हो रहा है तो वो उसको साफ़ कर देगी। तो ये उनके लिए बहुत होगा उसके लिए। अच्छा, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हो खारिश के लिए, लेकिन किसी किसी बच्चों को जो ऑलिव ऑयल सूट हो जाता है और किसी को नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तेल लगाने से बच्चों की खारिश जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे तो क्रीम के साथ भी होता है कि जिनको एक्जिमा होता है और वो क्रीम का इस्तेमाल रेगुलर भी करते हैं तो उनको खारिश उस पर हो जाती है, क्योंकि हमारे ड्राई स्किन पे अगर हम कुछ मॉइस्चर लगाते हैं तो उस पर खुजली शुरू हो जाती है, तो ये खारिश हो जाती है। लेकिन अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप करते हैं तो हो सकता है। अच्छा, एक्जिमा पे हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है, सबसे बड़ी बात।
کہ کون سی، اچھا یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، کہ کون سی چیز، کون سا گھر کا نسخہ ان پہ سوٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی نسخہ کا استعمال کرتے، ایون جب ہم دوائیوں کا استعمال کرتے، تو اگر وہ آپ کو ورس ہو رہا ہے تو وہ بند کرنا ہوتا ہے. لیکن نسخوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کر سکتی، نقصان نہیں ہوتا. لیکن بچوں کی کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ گھر کی چیزیں جب ہم استعمال کرتے تو وہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ امی نے کچن سے کیوں چیز لے کر آ گئے مجھے لگانے کے لیے. تو میتھی کا پانی میں نے آپ سے کہا ہے، آپ اولیو آئل ٹرائی کریں. اچھا اولیو جو زیتون کا تیل ہوگا وہ روغن زیتون تیل جو اوریجنل ہو، جو آپ دیکھیں جہاں پہ اصلی آپ کو مل جائے، اس سے ایگزیما میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ آنکھوں کے نیچے آرام سے وہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میتھی کا پاؤڈر آپ فریشلی بنائیں، میتھی کا پاؤڈر، اور اس میں اگر ان کو ویسلین سوٹ ہوتی ہے یا پھر پیٹرولیم جیلی جو ہم یوز کرتے ہیں، اگر ان دونوں میں سے آپ پہلے ان کو دیکھیں کہ کون سی سوٹ ہو رہی ہے ان کی جلد پر، ان کے اسکن پر، اس کے بعد اس میتھی پاؤڈر کو جتنی کوانٹٹی آپ ان کو لگا رہے ہو، آنکھوں کے نیچے بے شک آپ لگا سکتے ہو، گردن کے پاس، ہاتھوں میں، کہیں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو. تو اس کا استعمال آپ کریں انشاءاللہ، اس چیزوں سے بہت فرق پڑے گا. اور جو پانی آپ نے استعمال کیا ہے، جو پانی آپ استعمال کرو گی میتھی کا یا نیم کے پتوں کا، اس میں آپ ایک ڈھکن، جیسے ایک اسپون اس میں اولیو آئل ڈال دیا کیجئے کہ جب اس کو نہلائے، کیونکہ یہاں پہ کریم وغیرہ بھی دیتے ہیں. ناظرین ایک کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. اللہ آپ کو صحت دے، شکریہ. زندگی میں برکت دے. آمین. میرے پاؤں پہ ایک تو سوجن بہت ہے اور خارش بہت ہوتی ہے. جی جی. خارش بہت ہوتی ہے اور کافی یعنی کہ کھجاتی ہوں، اس کو کھجاتی ہوں تو پھر دانے بنتے ہیں، اس میں وہ ہوتا ہے، پس تو نہیں کہنا چاہیے، پانی، اور بہت خارش ہوتی ہے. میں دوا بھی کر رہی ہوں، اور وہ بلیک سیڈ آئل بھی لگاتی ہوں، ویزلین بھی لگاتی ہوں، مگر خارش میں کمی نہیں آئی ہے. اچھا. اور میرے منہ پہ بھی چھالے ہوتے ہیں تو تیز نہیں کھا سکتی بالکل. جزاک اللہ. آپ مجھے، میں ٹیلی فون بند کرتی ہوں، آپ مجھے جی 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 جواب دیجیے بالکل گا. اوکے، جزاک اللہ. جی. اللہ آپ کو آمین. صحت دے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ ایگزیما کا ہے. انشاءاللہ آپ یہ 2-3 جو نسخہ آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے بہت حد تک فرق پڑے گا. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کوئی اور کریم یا کوئی اور، اگر آپ سوپ استعمال کر رہے ہو یا کوئی بھی آپ باڈی واش اس کے علاوہ استعمال کریں، ڈاکٹر نے جو پرسکرائب کیا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں بتا رہی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے، اسپیشلی میں بچوں کا بولوں گی، کہ بچوں کے لیے جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہم کو پرسکرائب کرتے ہیں جو لوشن وغیرہ پانی کے لیے، کبھی کبھی بچوں کو سوٹ نہیں ہوتا ہے. تو آپ خالی ایک کوشش کر سکتے ہو کہ آپ اگر ایک ہفتہ وہ جو پانی میں وہ لوگ جو مکس کرنے کے لیے آئنمنٹ دیتے ہیں، اگر وہ آپ نہ یوز کر کے استعمال کر کے آپ میتھی کے پانی میں اولیو آئل تھوڑا سا ڈال کے استعمال کر کے دیکھیں کہ ان کو فرق پڑتا ہے کیا. اگر نہیں فرق پڑتا ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے فرق پڑے گا، لیکن نہیں پڑتا پھر آپ اپنی جو پانی میں جو ڈال کے ڈاکٹرز نے آپ کو دیا، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. لیکن آپ جو ڈبل بیس کریم ہے، ان سب نسخوں کے علاوہ ڈبل بیس کریم کے لیے ڈاکٹر کو پرسکرائب کرنے کا ہے، تو یہ بہت حد تک ان کے لیے بہتر ہوگی. اور کریم آپ کو ایسا لگانا ہے بچوں کو، جو بھی آپ ویسلین کا بھی استعمال کر رہے ہو میتھی کے ساتھ، تو آپ کو اتنا استعمال کرنا ہے کہ وہ پورے ایسے نہیں کہ ہم کو لگا کے بس اس کو اسپریڈ نہیں کرنا ہے، ہم کو بس ایسے لگا کے ہلکا سا اسپریڈ کرنا ہے، لیکن وہ اسکن پہ جو ان کی نظر آنی چاہیے. جیسے رات کو آپ نے ایک بڑی تہ لگا دیے اور ان کو چھوڑ دے، وہ اپنے آپ جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لگا سکتے ہیں. اچھا ڈبل کریم بھی بہت بہتر ہوتا ہے اگر ہم ایگزیما کے لوگوں کو استعمال کریں، بچوں کو اسپیشلی اگر ہم ایگزیما کے استعمال کریں. ڈبل کریم اگر آپ لیں، تھک ڈبل کریم، اور اس میں آپ شہد ڈالیں. جیسے آپ نے سمجھے آپ 2 چمچ آپ نے ڈبل کریم لیا تو اس میں آدھا چمچ شہد ڈالے، اس کو مکس کرے، اور اس کو نہلانے سے پہلے، جیسے آپ اس کو نہانا ہے صبح کو، تو اس کے آدھے گھنٹے پہلے اس ملائی سے اس کی باڈی کو جو ہے وہ آپ رب کرے، جہاں پہ ایگزیما، یا پوری باڈی میں بھی آپ لگائے، کوئی نقصان نہیں انشاءاللہ. تو مطلب ڈبل کریم اور شہد کا جو مکسچر، آپ اس کو لوشن جیسا بنے گا، آپ اس کو جب اس کو تھوڑا پھیٹو گے تو تھوڑا اور ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کریم لگنے لگے گا، وہ کوئی باڈی لوشن لگنے لگے گا. تو اس سے آپ اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو پوری باڈی میں مالش جیسا ہلکا سا مطلب رب کر دیجئے پوری باڈی میں، اور پھر اس کو نہلائے.
تو انشاءاللہ یہ بھی چیزیں بہت فرق کرتی ہے بچوں کے ایگزیما میں، کیونکہ یہاں پہ ہر دوسرے بچوں کا ایگزیما ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ان سب کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین ہمارے بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں باقی کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ السلام علیکم۔